اس گول اور بڑی دنیا کا چکر لگانے سے انسان کو ایسے رازوں کا علم ہوتا ہے جن سے وہ پہلے نا واقف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوقات میں سے اکثر ایسی ہیں جو تو ناپید ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو عام انسان کی نگاہ سے اوجھل ہیں۔ انسان کی ترقی نے اسے اس نہج پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ آج وہ قدرت خداوندی کو ہاتھ میں لینے کی جرت کرنے لگا ہے، جس کی مثال لیبارٹری میں تیار کردہ جانور ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے جانوروں کا بتائیں گے جن کو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ کیری لیف بیٹل۔ یہ کیڑا دیکھنے میں ایک عام سا پتے کھانے والا کیڑا ہی محسوس ہوتا ہے، مگر کچھ کوالٹیز کی بنا پر یہ تمام حشرات الارض سے مختلف ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ پرندوں کا شکار بننے سے بچنے کے لیے کیری لیف بیٹل اپنے جسم سے ایک جیلی نما مواد کو خارج کرتا ہے جو کہ اس کے تمام جسم کو ڈانپ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جیلی نما مواد سے ایک عجیب سی بو بھی ماحول میں پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی کیڑا پتنگا یا پرندہ اس کی طرف نہیں آتا اور یہ جنگل کے شکاری جانوروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ قدرت کی اس کاریگری کی کیا بات ہے۔ کوئی وولف۔ معزز ناظرین، کوئی اوٹ نامی ایک جانور نارتھ امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے جس کی خصوصیات اور نسل بھیڑیے سے ملتی جلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائکرو بایولوجسٹ نے اس جانور کو بھیڑیے سے مکس کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے نتیجے میں کوئی وولف نامی نسل نے جنم لیا۔ کوئی وولف سائز کے اعتبار سے بھیڑیے اور کوئی اوٹ سے قدرے بڑا ہوتا ہے۔ اس جانور کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اسے تقریباً 2 صدیاں پہلے لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ تجربات کی مدد سے میڈیکل ماہرین نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس حوالے سے دیکھنے والوں کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ برازیلین ٹری ہوپر۔ گھاس میں موجود چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو آپ نے ادھر ادھر چھلانگے لگاتے دیکھا ہوگا۔ اس دنیا میں ان کی لاکھوں اقسام ایسی ہیں جن کو دیکھ کر آپ قدرت کی کاریگری پر دنگ رہ جائیں گے۔ برازیلین ٹری ہوپر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے والا گھاس کا ٹڈا ہے۔ اس کی شیپ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے سر پر 5 گیند نما اعضاء ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹاور آرگن کی مدد سے اس کے سر پر منسلک ہوتے ہیں، جو کہ اسے ڈراؤنے دکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو دیکھ کر انسان تو انسان، جانور بھی محتاط ہو جاتے ہیں اور کسی کا شکار بننے سے یہ بچا رہتا ہے۔ کیما۔ لیبارٹری میں ہی تیار کیے جانے والے اس جانور کو کیکما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیمیل لمبا اور میل اونٹ کے ملاپ سے پیدا کیے جانے والے اس جانور کی خصوصیات اس کا چھوٹا قد ہے۔ ظاہری طور پر اس کی شکل و صورت اونٹ سے ملتی جلتی ہے۔ سب سے پہلا کانبا 14 جنوری 1998 کو تیار کیا گیا۔ قد کاٹ کے اعتبار سے کانبا ایک جوان اونٹ سے 6 گنا چھوٹا ہوتا ہے، تاہم اس کی خصوصیات اونٹ سے مشابہ ہوتی ہے۔ مشقت کرنے کے حوالے سے اس کی طاقت بھی اونٹ سے قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو صحرا میں سفری سہولیات کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ بیریل آئی فش۔ سبکیفک اوشن میں رہنے والی اس مچھلی کو دیکھ کر شاید آپ یقین نہ کریں، مگر یہ سچ میں وجود رکھتی ہے۔ اس کا سر بالکل شیشے کی مانند ہے، جس سے اس مچھلی کا دماغ اور اندرونی آرگن آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ اس ٹرانسپیرنٹ حصے سے مخصوص قسم کے سگنل اور ویوز خارج کرتی ہے، جو بیریل آئی فش سے 800 میٹر دوری پر موجود اپنے شکار کو تلاش بھی کر لیتی ہے۔ اس مخصوص انداز کی وجہ سے اسے باقی تمام مچھلیوں سے ممتاز مقام حاصل ہے، جبکہ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بیریل آئی فش اپنا رنگ ارد گرد کے ماحول کے مطابق تبدیل بھی کر سکتی ہے، جو اسے شکاریوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس حیرت انگیز مخلوق کی تعریف کمنٹس کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ بیفیلو۔ دوستو، ویٹنری ڈاکٹرز نے بھی میڈیکل کی فیلڈ میں انمول کارنامے سر انجام دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز نئی تجربات سے مختلف قسم کے جانوروں کی نسلیں تیار کی جانے لگی ہیں۔ انہی تجربات نے بیفیلو کو جنم دیا ہے۔ بیفیلو کو سب سے پہلے 1886 میں چارلس گڈ نائٹ نامی ڈاکٹر نے تیار کیا تھا۔ اس جانور کی بہترین خصوصیات یہ ہے کہ یہ شدید موسمی کیفیات میں بیفیلو زندہ رہنے کی صلاحیت کے علاوہ سخت مشقت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم باری بر کم جسامت کی وجہ سے اس کی خوراک کا خرچ کافی زیادہ آتا ہے۔ امریکہ کے فارمز میں اس کو اسپیشلی تیار کیا جاتا ہے۔ اس خطے کے افراد اس کو شوق سے پالتے ہیں۔ پولی کیٹ منک۔ بلیوں کی خوبصورت نسل میں سے ایک جانور ہے، جبکہ ایک منفرد جانور بھی مانا جاتا ہے۔ سائنس کی ترقی نے ان دونوں کو بھی ملانے کی کوشش کی۔ اس کاوش میں پولی کیٹ منک نامی ایک جانور دنیا کے سامنے آیا، تاہم یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ پہلا پولی کیٹ منک 1978 میں تیار کر لیا گیا تھا۔ بلیوں کی خصوصیات لیے یہ جانور بھی چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ پولی کیٹ منک پانی میں تیر سکتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی دوستو،
پولیکیٹ منک اپنے تیز پنجوں کی بدولت زمین کو برق رفتاری سے کھودنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس شاہکار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہارنر لیزرڈ، اس لیزرڈ کا شکاری پر حملہ کرنے کا انداز کافی ڈراؤنا ہے۔ جب بھی یہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ اپنی آنکھوں سے خون کی ایک تیز دھار خارج کرتا ہے۔ یہ خون کی گولی کی سپیڈ سے شکاری جانوروں کی آنکھوں میں گرتا ہے، جس سے شکاری کچھ دیر کے لیے چکرا جاتا ہے اور ہارنر لیزرڈ اپنی جان بچا کر باغ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جسم کانٹے دار مضبوط میٹیریل سے بنا ہوتا ہے، جو اسے اور بھی پر اسرار بناتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس لیزرڈ کے کاٹنے سے ایک مخصوص زہر بھی جاندار کے جسم میں داخل ہوتا ہے، جو اس جاندار کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم سروے کے مطابق یہ لیزرڈ انسان کو بہت کم نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے کاٹنے سے آج تک بہت کم افراد موت کا شکار ہوئے ہیں۔ ڈیزو، معزز ناظرین، امریکہ کے فارمز میں تیار کیے جانے والے اس ہائبرڈ جانور کی شہرت بھی کسی سے کم نہیں۔ بھینس اور گورے کے ملاپ سے بننے والے ڈیزو کی ظاہری شکل اور صورت ان دونوں جانوروں سے ہی ملتی ہے۔ در کے حوالے سے اس کی مماثلت گورے جیسی ہے، تاہم منہ اور گردن سے یہ بھینس کی شکل سے ملتا ہے۔ ڈیزو ایک سالہ میں 5400 لیٹر تک دودھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی باقاعدہ فارمنگ کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن اس کی نسل میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔